سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اما بعد۔ میرے عزیز محترم اسلامی بھائیوں، رب کائنات مجھے اور آپ کو کامل ایمان، کامل عقیدہ و کامل دین نصیب عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہم اور آپ کو سب کو کمزور ایمان، کمزور عقیدے، کمزور دین سے بچا رکھے، آمین۔ عزیزو، ہمارے کئی احباب پنجاب میں ہیں، تو وہ جب ہمارا پشتوں میں یہ تقریر سنتا ہے تو اس کو سکون تو آتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتا۔ انہوں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ یہاں پر آتے بھی اور ٹیلی فون پر بھی اگر آپ یہ تقریر اردو میں کرے پشتو کی جگہ پر تو بہتر ہوگا۔ تو میں نے تو عرض کیا کہ مجھے تو صحیح اردو نہیں آتی، کیونکہ میں سرحد کا رہنے والا ہوں اور یہاں تو کوئی اردو والا ہے نہیں کہ میں ہمارا ہمیشہ رہا یہاں اردو کا ورد ہو سکے۔ کبھی کبھی دوست آ جاتے ہیں جو کہ جن کے ساتھ ہم اردو میں بات کر لیتے ہیں، لیکن ہر وقت نہیں ہوتا، اور دوسرے زبان میں تقریر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ سے دعائے کہ مولا مجھے آسان فرمائے، میرے لیے آسان فرمائے۔ عزیزو، یہ جو تقریر ہمارا شب جمعہ تقریر ہوتا ہے، آج کل ایسے لوگ اور ایسے عقائد ظاہر ہوئے جن کے زبان پر یہ بات جاری ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کچھ نہیں کر سکتا۔ سب کہو استغفر اللہ۔ اور یہ جو کہتا ہے کہ مخلوق کچھ نہیں کر سکتا، ان کا مراد اولیاء اور پیغام انبیاء علیہ السلام سے ہیں حقیقت میں۔ لیکن یہ دو باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مخلوق کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن نازل فرمایا ہے محمد علیہ السلام پر، اور اسی کلام میں، اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، اچھائی کرو، برائی نہ کرو۔ یہ کس کو اللہ فرماتا ہے؟ مخلوق کو۔ کس کو؟ مخلوق کو۔ تو ہم کس کا مانیں؟ اگر اللہ کا مانیں تو یہ لوگ خفا ہو جائیں گے، اگر ان لوگوں کا مانے تو اللہ خفا ہوتا ہے۔ ایک دو میں حیران ہیں ہم کہ ہم کیا کچھ کریں۔ تو اللہ تو خود فرماتا ہے کہ اچھائی کرو، برائی نہ کرو۔ اللہ کو یقین ہے کہ کچھ کر سکتا ہے، اچھائی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے۔ میں نے طاقت اتنا دیا ہے اچھائی اور برائی کا، لیکن میں نے ان کو اختیار دیا ہے اور عقل دیا ہے، اور ساتھ ساتھ رہنمائی کے لیے قرآن بھی دیا ہے، ساتھ ساتھ پیغمبر بھی دیا ہے محمد علیہ السلام، جن کے ساتھ حدیث بھی، پورے حدیث بھی آئے ہیں لوگوں کے رہنمائی کے لیے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ ہمارے مسلمان اس بات پر سمجھتے نہیں ہے کہ مخلوق کچھ کر سکتا یا نہیں۔ اس سے مراد پیغمبران اور اولیاء ہے۔ اولیاء
اور پیغمبروں کے بارے میں صرف میں 2 ثبوت قرآن کا دوں گا، ایک اولیاء کے بارے میں، ایک انبیاء علیہ السلام کے بارے میں۔ پہلے سنو قرآن کا، اور وہ قرآن میں یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا بات سنو۔ یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام 40 سال گم ہوئے تھے، اور یعقوب علیہ السلام اسی بیٹے کے پیچھے نابینا ہو گئے، آنکھوں کا نظر ختم ہو گیا۔ 40 سال کے بعد یوسف علیہ السلام کا پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص اتار کر فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا۔ میرا قمیص لے جاؤ میرے باپ کے لیے، اور میرے باپ کے آنکھوں پر اس قمیص کو ملو، میرے باپ کے آنکھیں واپس آئیں گی۔ فلما جاء البشیر فألقاه على وجهه فارتد بصیرا۔ جب خوشخبری والا آیا اور اس نے اسی قمیص کو، یوسف علیہ السلام کے قمیص کو لایا اور یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں اسی وقت واپس آ گئیں، بینا ہو گئی۔ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کو چھوڑو، پیغمبر علیہ السلام کے وجود کے ساتھ جو کپڑا مس ہوا ہے، اسی کپڑے میں اتنا طاقت ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں پر ڈالا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں اسی وقت واپس آ گئی۔ عزیز سمجھ گئے؟ تو کیا انبیاء علیہ السلام کچھ کر سکے گا یا نہیں؟ میں نے تو قرآن کا بات بتایا، میں نے بریلیوں کا بات نہیں بتایا۔ کوئی کہتا ہے یہ بریلی ہوا ہے، یہ بریلی کا بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے، اللہ کی کلام کی بات ہے۔ تو اگر بریلی یہ مانتا ہو تو سمجھو کہ وہ لوگ بہت بہترین لوگ ہیں، اگر نہیں مانتے ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو بھی ہو، کوئی بریلی ہو، جو بھی ہو، اسی بات کو مانتا ہو تو مسلمان، یا اگر نہیں مانتا ہو اسلام سے خارج، کیونکہ قرآن کا حکم ہے۔ دوسرا اولیاء اللہ کے بارے میں، سلیمان علیہ السلام کا تخت چاشت کے وقت مہینے کا رفتار کرتے تھے، اور مہینے کا رفتار ظہر کے وقت کیا کرتے تھے۔ ایک بار کہیں تشریف لے گئے تھے اور سارا آرمی اس کے ساتھ تھا، چرند پرند بھی ساتھ تھے، ہوا بھی ساتھ تھے، ہدہد بھی ساتھ تھا۔ سلیمان علیہ السلام سے ہدہد گم ہوا، اس کا نام یعفور تھا، بلقیس نامی ملکہ کی بادشاہی میں پہنچ گیا۔ وہاں چکر لگاتے ایک اور ہدہد ان کو مل گیا، ایک پرندہ ہے ہدہد، اسی ہدہد کا نام یافیر تھا۔ اسی یافیر نے یافور کو کہا کہ اے یافور، ہماری حکومت کا
ایک ملکہ ہے جو کہ مشرک ہے، ان کا بہت وسیع تخت ہے اور ان کے سارا رعایا سارا مشرک ہے، دونوں یافور اور یافر اسی تخت کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ جا کر سلیمان علیہ السلام کو یہ بات پہنچائی کہ سلیمان علیہ السلام، ہم نے سبا نمی وطن میں، سبا وطن کا نام سبا تھا، اسی سبا وطن میں ملکہ بلقیس کا تخت ہم نے دیکھا، جو کہ وہ بلقیس مشرک ہے، وہ اس کے رعایا سارا مشرک ہے، اس کا بہت وسیع تخت ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تخت مجھے کون لائے گا؟ عفریت جن ان کے ساتھ تھا، اس نے کہا کہ صاحب میں لاؤں گا۔ فرمایا کتنے وقت میں لاؤ گے؟ یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ فرمایا کتنے وقت میں؟ اس نے عرض کیا کہ صاحب جب آپ صبح کو عدالت کے لیے بیٹھو گے اور عصر کو اٹھو گے میں نے لایا ہوگا۔ فرمایا کہ نہیں، اسی بھی جلدی ہو کرنا لانا چاہیے۔ آصف بن برقیہ جو کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے امت میں سے ولی کامل تھے، فرمایا میں لاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام فرمایا کتنا وقت؟ فرمایا کہ جب آپ آنکھ کو چپکو گے تو میں لایا ہوگا۔ تو زمین کے اندر اندر اسی تخت کو لایا، جس طرح سلیمان علیہ السلام نے آ کے اٹھایا تو اس کے سامنے تخت پڑا ہوا تھا، جو کہ مہینوں کا سفر تھا، مہینوں کا سفر۔ آنکھ کی چپکنے کے ساتھ ان کو لے آیا۔ سلیمان علیہ السلام پیغامبر تھے، معجزے کے خاوند تھا۔ ابھی اس میں کچھ نکات میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب مخلوق سے سوال کیا کہ تخت کو کون میرے لیے لائے گا، تو کیا سلیمان علیہ السلام پیغامبر وقت تھا؟ اس کو معلومات نہیں تھا کہ مخلوق کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام معجزے کا خاوند تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ معجزہ تھا، اس کے باوجود اللہ سے سوال نہیں کیا۔ مخلوق کو فرمایا کہ تم میں سے مجھے کون تخت، بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ ایک یہ نقطہ اس میں بیان ہو گیا، پتہ لگ گیا کہ مخلوق کچھ کر سکتا ہے، اور پیغمبر موسیٰ سلیمان علیہ السلام نے مخلوق کو کا فرمایا تھا، عام انسان نے نہیں۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ مخلوق کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کے ذہن میں بات بیٹھتی ہے کہ نہیں؟ سلیمان علیہ السلام خود نہیں جانتا ہوں کہ یہ لوگ اندھے بل کیسے لگے رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مخلوق کچھ نہیں، نہ پیغمبر نہ اولیاء کچھ کر سکتا ہے، نہ مخلوق کر سکتا ہے۔ یہ تم کہاں سے بات کرتے ہو بدبخت؟ تم اپنے زبان کو ذرا کنٹرول رکھو، عقیدے کو صحیح کرو۔ تم کہاں سے لگ گئے ہو؟ کہاں سے بول رہے ہو کہ مخلوق کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ اگر کچھ نہ کر سکتا ہوتا تو اللہ نہ فرماتا کہ اے میرے بندو اچھائی کرو برائی نہ کرو۔ اور اس میں ایک اور نقطہ،
آپ لوگ اپنے نماز میں یہ کہتے ہو کہ نہیں کہ ایاک نعبد، یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ایاک نعبد، خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں، خاص آپ کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ تو ہر ایک بندہ جب یہ کہتا ہے، یہ تو مخلوق ہے، مخلوق جب کچھ نہیں کر سکتا تو یہ کیسے کہتا ہے کہ ایاک نعبد، میں تمہارا عبادت کرتا ہوں؟ اس پر ذہن آپ لوگ کام کرتے کہ نہیں؟ ایک یہ بات اس میں حل ہو گئی، ایک اللہ کا بات اس میں حل ہو گئی۔ اللہ خود اپنے بندوں کو فرماتا ہے کہ اچھائی کرو برائی نہ کرو۔ دوسرا پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تخت مجھے کون لائے گا؟ تو عفریت نے کہا کہ صبح سے لے کر عصر تک میں نے لایا گا۔ سلیمان سے نے فرمایا کہ نہیں، اسی بھی جلدی ہونا چاہیے۔ پتہ تھا کہ میرے امت میں ایک ایسا مرد مومن ہے جس کو میرے تابعداری سے اللہ نے اس کو کرامت عطا فرمایا، اور وہ لا سکے گا، وہ لائے گا۔ اس نے فرمایا کہ صاحب، عرض کہے کہ صاحب میں لاؤں گا۔ فرمایا کتنے وقت میں؟ جب آپ آنکھ چپکے ہوتے تو تمہیں نے لایا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے پڑا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ سلیمان علیہ السلام مجھے وہ جگہ بتاؤ کہاں ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھو۔ یہ نہیں عرض کیا کہ سلیمان علیہ السلام میرے لیے سواری لے آؤ کہ میں اس سواری میں اس کو لے آؤں، یہ نہیں کہا۔ پتہ لگ گیا کہ اولیاء کے سامنے دنیا ایسی ہے جس طرح کے انسان کا ہاتھ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اولیاء کے سامنے دنیا اس طرح ہوتی ہے۔ تو عزیزو، یہ بات، دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اولیاء بھی کچھ کر سکتا ہے، جس کو ہم باباگان کہتے ہیں۔ اللہ نے جتنے طاقت عطا فرمائے، سلیمان علیہ السلام یہ کام کر سکتا تھا، لیکن اس لیے نہ کیا کہ اپنی امتی کا طاقت لوگوں کو دکھاتا تھا کہ میری امتی کا طاقت دیکھو کہ اس میں کتنا طاقت ہے۔ یہ تو عزیزو دو عقیدے وہی ہو گئے، دو باتیں۔ اور ابھی اس حدیث کی طرف آتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تخلو الارض من 40 رجلا مثل خلیل الرحمن فیہم تسقون وبہم تنصرون۔ زمین ہرگز خالی نہیں ہوگی 40 اولیاء سے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ وسلم کے پرتو ہوں گے، انہی کی سبب تمہیں مینا ملے گا، ان کی سبب تمہارا مدد، تم مدد پاؤ گے۔ تبرانی فی اوسط عن انس رضی اللہ عنہ بسند حسن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابدال شام میں ہے، بہم تنصرون و بہم یرزقون۔ ابدال شام میں، ان کی وجہ سے تجھے امداد دیا جائے گا اور ان کی وجہ سے تجھے رزق دیا جائے گا۔ الطبرانیو فی الکبیر عن عوف بن مالک وفی الاوسط عن علی بن المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کلاہما بسند حسن۔ یہ کتابوں کے نام میں لیتا ہوں کہ اگر کوئی عالم دیکھتا ہو تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ اپنے طرف سے یہ باتیں بناتا ہے، اس لیے میں کتابوں کا نام بھی لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا لا یزال 40 رجلا من امتی قلوبهم على قلوب ابراہیم یدفع اللہ بہم عن اہل الارض یقال لهم الابدال۔ میرے امت میں 40 مرد ہمیشہ رہیں گے کہ ان کے دل ابراہیم علیہ السلام کے دل پر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب زمین والوں سے بلا دفع کرے گا، اور ان کا لقب ابدال ہوگا۔ ابو نعیم
فی الحلیۃ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما. دوسرا حدیث لا یزال، حضور نے فرمایا لا یزال 40 رجلا یحفظ اللہ بہم الارض کلما مات رجل ابدل اللہ مکانہ آخرهم آخر وهم فی الارض کلہا 40 مرد قیامت تک ہوا کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ زمین کی حفاظت کرے گا. دیکھو، جن سے اللہ زمین کا حفاظت کرے گا، اور آج لوگ کہتے ہیں کہ مخلوق کچھ کر نہیں سکتا. تو پیغمبر علیہ السلام اس طرح کہتے ہیں، اور یہ لوگ اس طرح 15ویں صدی کے لوگ یہ اس طرح کہتے ہیں. جب ان میں سے ایک کا انتقال کرے گا تو اللہ اس کے بدلے دوسرا قائم فرمائے گا، اور وہ ساری زمین میں ہے. الخلال عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی علیہ السلام بے شک اللہ کے لیے خلق میں 300 اولیاء ہے، مخلوق میں 300 اولیاء ہے کہ ان کے دل قلب آدم پر ہیں، اور 40 کے دن قلب موسیٰ پر ہے، اور 7 کے دن قلب ابراہیم صاحب پر ہے، اور 5 کے قلب جبرائیل صاحب پر ہے، اور 3 کے قلب میکائیل صاحب پر ہے، اور 1 کا دل قلب اسرافیل علیہ السلام پر ہے. جب وہ ایک مرتا ہے 3 میں سے کوئی اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے، اور جب ان میں سے کوئی انتقال کرتا ہے تو 5 میں سے ان کا بدل کیا جاتا ہے، اور 5 والے کا عوض 7، اور 7 کا 40، اور 40 کا 300 سے، اور 300 کا عام مسلمانوں سے. فیہم یحیی ویمیت ویمطر وینبت ویدفع البلاء. انہیں 356 اولیاء کے ذریعے سے مخلوق کی حیات، موت، مینا کا برسانا، نباتات کا اگانا، بلاؤں کا دفع ہونا ہوا کرتا تھا. ابو نعیم فی الحلیۃ و ابن عساکر عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اسی پر اکتفا کر لوں گا. اس پر آپ لوگ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تشریح تو اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ ٹائم زیادہ ضائع ہوتا تھا. میں نے کہا کہ اس پر لوگ سمجھتے ہیں، انشاءاللہ علماء بھی، انشاءاللہ علماء کے بھی آنکھیں اس میں کھل جائیں گے. جو بندہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہو اس کی آنکھیں کھل جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو بدبختی سے بچائے رکھے.